یہ ایران کا تاریخی شہر اصفہان ہے۔ یہ 11ویں صدی ہے اور یہ شہر اس وقت کی اسلامی دنیا کے معاشی اور تہذیبی مراکز میں سے ایک ہے۔ سن 1051 میں اس شہر نے اپنے دروازے نئے ترک اوز حکمرانوں کے لیے کھول دیے اور ان کے سردار طغرل بیگ شہر میں داخل ہوئے۔ ان اوز ترکوں کو سلجوق بھی کہا جاتا ہے جو کہ طغرل بیگ کا جد امجد تھا۔ اصفہان شہر پر طغرل بیگ کے قبضے نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر ان سلجوق ترکوں نے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی جس کو بلا شبہ عباسی خلافت کے بعد مسلمانوں کی دوسری عظیم سلطنت کہا جا سکتا ہے۔ ان سلجوق ترکوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک صدی پیچھے جانا ہوگا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سلسلے مسلمانوں کی تاریخ کا تیسرا حصہ۔ عباسی خلیفہ المہدی کے زمانے میں ترک خانہ بدوش قبائل نے کیسپین سی اور ایرل سی کے درمیان کے علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ قبائل انہی علاقوں میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرتے رہتے، رفتہ رفتہ ان علاقوں پر ترکوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی جسے تاریخ دان اوز اسٹیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے اس حصے کو اسٹیپ ریجن کہا جاتا ہے، یعنی گراس لینڈ، کیونکہ یہ پورا علاقہ گھاس پھوس سے بھرے ہرے میدانوں پر مشتمل ہے جو ان خانہ بدوش قبائل کے مویشیوں کے لیے وافر مقدار میں چراگاہیں فراہم کرتا ہے جن پر ان خانہ بدوش قبائل کا تمام تر انحصار تھا۔ سلطان الپ ارسلان کے دربار کے تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترک قبائل مغرب میں واقع خزر امپائر کے تابع تھے۔ خزر امپائر کے امراء کی طرح ان ترکوں کے امراء نے بھی یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ 10ویں صدی کے آخر میں ترک قبائل نے خزر امپائر کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ اس بغاوت کی حتمی وجوہات تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بغاوت کو لیڈ کرنے والے سلجوق سلطنت کے بانی سلجوق بے خود تھے۔ اس بغاوت کے بعد 10ویں صدی کے آخر میں سلجوق بے 100 گھڑ سواروں اور 1500 اونٹوں کا قافلہ لے کر جند کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ علاقہ آج کے قازقستان کے مغربی علاقے میں کہیں واقع ہے۔ دوستو، جند وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہنچ کر سلجوق بے نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ 11ویں صدی کی ابتدا میں سلجوق بے کا انتقال ہوا۔ یہ ترک سلطنتوں کی ابتدا کا زمانہ تھا۔ اس دور میں 2 نئی ترک سلطنتیں وجود میں آ رہی تھیں۔ شمال مشرقی علاقے میں قارا خاند ڈائنسٹی نمودار ہو رہی تھی اور خراسان اور اس کا جنوبی علاقہ غزنوی سلاطین کے زیر اثر تھا، مگر یہ دونوں ترک سلطنتیں بچی کچی سامنید امپائر کے علاقوں پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ سلجوق بے کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے ارسلان اسرائیل سلجوق قبیلے کے سردار بنے۔ ارسلان اسرائیل نے غزنوی اور کارا خانید سلاطین کی جنگوں میں کارا خانی شہزادے علی تگین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس جنگ میں سلجوکیوں کو شکست ہوئی اور محمود غزنوی نے ارسلان اسرائیل کو گرفتار کر لیا۔ محمود غزنوی کا خیال تھا کہ اس سے سلجوق قوت تتر بتر ہو کر ٹوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے بعد سلجوقوں کی یہ جماعت غزنوی سلاطین سے بچتی بچاتی طغرل بے اور چاغری بے کی قیادت میں خراسان میں جمع ہوئی۔ دوستو، جب تک یہ سلجوق جماعت خراسان پہنچی اس وقت تک سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ان کا بیٹا مسعود غزنوی سلطان بن چکا تھا۔ سلجوقوں نے خراسان کے غزنوی گورنر ابو الفضل سوری کی مدد سے غزنوی سلطان مسعود غزنوی کو صلح کا پیغام بھیجا اور اپنے قبائل کے لیے 2 غزنوی صوبوں ناسا اور فراوا میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی اور اس کے بدلے سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ مل کر اس کے دشمنوں سے جنگ کی پیشکش کی، لیکن سلطان مسعود غزنوی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور خود اپنی سربراہی میں سلجوق فوج پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔
لیکن یہ مہم غزنوی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی اور سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر سلطان مسعود غزنوی نے سلجوکیوں کی جنگ سے پہلے کی پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سلجوک جو اب فتح یاب ہو چکے تھے اور خود کو پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کرتے تھے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈز مزید بڑھا دیں، جسے سلطان مسعود غزنوی نے ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ اس انکار پر سلجوق فوج نے تمام خراسان پر حملہ کر دیا اور 3 سال بعد یعنی سن 1038 تک مرو اور نیشا پور کے تاریخی شہروں سمیت تمام خراسان پر اپنا تسلط مکمل کر لیا۔ خراسان کا صرف ایک شہر بلخ سلجوقوں کی پہنچ سے دور تھا، جس پر اب تک غزنوی سلاطین کا قبضہ قائم تھا۔ غزنویوں اور سلجوقوں کے درمیان یہ جنگ 2 سال تک جاری رہی اور ان دونوں قوتوں کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ سن 1040 عیسوی میں مرو کے قریب دندنکان کے مقام پر ہوا۔ مسعود غزنوی ایک بہت بڑی غزنوی آرمی کے ساتھ نیشا پور سے مرو کی طرف سلجوقوں کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ جب سلطان کا فوجی قافلہ پانی کے ایک ذخیرے کے پاس پہنچا تو وہاں پانی کے استعمال پر غزنوی فوج میں آپس میں لڑائی چھڑ گئی۔ جب اس لڑائی نے طول پکڑا تو چاغری بے جو اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ سلطان کی فوج کا چھپ کر پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے غزنوی فوجوں کو اطراف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ سلجوق گھڑ سواروں نے غزنوی فوج پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور غزنوی فوج جو پہلے ہی پانی کے جھگڑے پر انتشار کا شکار ہو چکی تھی، اس حملے کی تاب نہ لا سکی۔ سلجوقوں نے غزنوی فوج کا مکمل صفایا کر دیا۔ سلطان مسعود شکست کے بعد اپنی جان بچا کر ہندوستان کا روانہ ہوئے، لیکن وہاں دربار کی ایک سازش کا شکار ہوئے اور ہندوستان میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ غزنوی حکومت کے خاتمے کے بعد خراسان کے بعض علاقے جو اب تک غزنوی حکومت کے ماتحت تھے، جیسے بلخ، وہاں چوری اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن تغرل بے نے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں مکمل امن و امان قائم کیا اور پورے خراسان پر اپنا تسلط مکمل کر لیا۔ اس کے بعد تغرل بے نے خود کو سلطان ڈکلیئر کر کے اپنے اور بغداد میں موجود خلیفہ کے نام سے سکے جاری کیے۔ دوستو، یہ سلجوق حکومت کا ابتدائی دور تھا اور اس دور میں سلجوق حکومت کو سلطان تغرل بے اور چاغری بے نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ چاغری بے مشرقی حصے پر حکومت کرتے تھے، جہاں سے انہوں نے سلجوق حکومت کو سیستان تک پہنچا دیا، اور مغربی حصے پر سلطان تغرل بے کی حکومت تھی۔ جیسا کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ کے اس سلسلے کے پچھلے 2 حصوں میں ذکر کیا، اس دور میں خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی اور بغداد اور ایران کے کچھ حصوں پر اب بوئید ڈائنسٹی کا کنٹرول تھا۔ اس کے بعد تغرل بے نے مغرب کی طرف بوئید ڈائنسٹی کے زیر تسلط علاقوں پر حملے کرنے شروع کیے اور سن 1050 تک سلجوق فوج نے ایران کا بھی بیشتر علاقہ اپنے حصے میں لے لیا تھا۔ سلجوق حکومت جو اب تک ایک غیر منظم قسم کی حکومت تھی، اب اس نے اپنا انتظامی ڈھانچہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ سن 1051 میں اصفہان پر قبضہ ہونے کے بعد سلجوقوں نے ٹیکس سے چھوٹ کا ایک پروگرام متعارف کروایا تاکہ کسان جو اپنی زمینیں چھوڑ کر جا چکے تھے ان کو دوبارہ بسانے پر آمادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ تجارتی راستوں کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ بنانے کے لیے قلعے تعمیر کیے گئے تاکہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا تھا کہ عباسی خلیفہ کی حکومت اب صرف بغداد کے خلیفہ کے محل تک قائم رہ گئی تھی اور بغداد پر اصل کنٹرول بوئید ڈائنسٹی کا تھا، لیکن بوئید ڈائنسٹی خود انتشار کا شکار تھی اور خلیفہ کو بوئید ڈائنسٹی کے ایک جنرل بساسیری سے بغاوت کا خطرہ تھا، جس پر خلیفہ القائم کے وزیر ابن مسلمہ نے تغرل بے سے مدد طلب کی۔ خلیفہ کی مدد کی درخواست پر تغرل بے ایک عظیم الشان فوج لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ البساسیری تغرل بے کے خوف سے اپنی جان بچا کر بغیر مقابلے کے بھاگ کھڑا ہوا اور تغرل بے امن و آشتی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کے معززین نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔
تو دوستو اس طرح 100 سال سے بھی کم عرصے میں سلجوقوں کی یہ جماعت جو 10ویں صدی کے آخر میں اپنے سردار سلجوق کی سربراہی میں مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ایک غیر مسلم کی حیثیت سے ہجرت کر کے جند شہر میں داخل ہوئی تھی، 100 سال سے بھی کم عرصے میں اس ہی سلجوق کا پوتا تغرل بے ایک عظیم مسلمان فوج کی کمان سنبھالے دنیا کے سب سے بڑے مسلمان شہر میں مسلمانوں کے خلیفہ کی مکمل آشیرواد کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تغرل بے کی زندگی کا سب سے عظیم لمحہ ہوگا، لیکن سلجوق سلطنت کا عروج ابھی باقی تھا۔ اس سلسلے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔